The topic of the day is division of military and financial assets and administrative problems. Dear student, this map shows the partition of India and two wings of Pakistan, East Pakistan and West Pakistan. Administrative problems. In the British India, most of the government servants and senior officers were either Hindus or British. Muslims were discouraged in the government services. After partition, Pakistan faced shortage of senior and experienced personals. British and Hindu government servants burned the office record, stationery and office equipment before leaving Pakistan. Dear student, this is a chart. A table shows the participation of Muslims in the government services. So here we can see that Muslims were only 2% of the total government jobs throughout the South Asia. انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، اس لیے انگریز اس بات سے ہمیشہ خوفزدہ رہتے تھے کہ مسلمان پھر دوبارہ ان سے حکومت واپس نہ لے لیں. اس لیے انہوں نے پالیسی اختیار کی کہ مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے نہ دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پالیسی اختیار کی کہ مسلمانوں کو گورنمنٹ جابس اسپیشلی آفیسر گریڈ میں مسلمانوں کو جابس نہ دی جائیں، مسلم ایریاز کو بیکورڈ رکھا جائے اور ہندوؤں کو پرموٹ کیا جائے. تو زیادہ تر جو جابس تھیں ان میں ہندو اور سکھ تھے اور برٹشرز تھے. 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے مغل گورنمنٹ میں مسلمانوں کے پاس تقریباً 70% گورنمنٹ جابس تھیں، جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 70% سے 2% پہ آ گئی. اسی طرح 1857 سے پہلے مسلمانوں میں لٹریسی ریٹ 100% تھا، اور برٹش دور میں یہ لٹریسی ریٹ کم ہوتے ہوئے جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت صرف 16% تک رہ گیا تھا. تو یہ حالات تھے برٹش پیریڈ، کالونیل پیریڈ میں، کہ مسلمانوں کے تمام اسکول کالجز تباہ کر دیے گئے تھے، اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد کو شہید کر دیا گیا تھا تاکہ نہ ٹیچرز ملیں نہ اسٹوڈنٹ رہیں. تو صرف ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تھا جو تعلیم یافتہ نہیں تھے. تو ہر علمی لحاظ سے تعلیم یافتہ شخص کو نشانہ بنایا گیا تھا. تو یہ سارے مظالم برٹش دور میں کیے گئے، اور ان کی یہ جھلک آپ کے سامنے ایک ٹیبل کی صورت میں ہے کہ مسلمان جو حکمران تھے بعد میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. لہذا جب پاکستان بنا تو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ پاکستان کے پاس ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس رکھنے والے سٹاف نہیں تھا، خاص طور پہ آفیسر گریڈ میں نہ ہونے کے برابر سٹاف تھا. زیادہ تر سٹاف ہندو اور سکھ اور برٹشرز تھے. لہذا جب یہ پاکستان سے واپس جا رہے تھے تو جاتے ہوئے دفاتر کو آگ لگا گئے، ریکارڈ کو انہوں نے جلا دیا، اور جو بھی چیز وہ تباہ کر سکتے تھے انہوں نے ڈسٹرائے کیا. تو پاکستان اصل میں راکھ سے وجود میں آیا ہے، آگ اور خون کے دریا عبور کر کے، اور راکھ سے وجود میں آیا ہے. تو ان حالات میں پاکستان نے اپنا سفر شروع کیا تھا. یہ بڑا کٹھن تھا، لیکن جلدی پاکستان نے اس پر قابو پا لیا.
اور یاد رکھیں وہ جو 2% ملازمین تھے تو برٹشرز نے ان میں اپنی غلامی کی عادت ڈال دی تھی. ان کا برین واش کیا ہوا تھا جو برٹشرز کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے. اس لیے پاکستان بن جانے کے باوجود بھی ایسے لوگوں کی اکثریت تاج برطانیہ کی وفادار رہی اور ان کے کہنے پر ایسی پالیسیاں اختیار کرتے رہے جس سے عوام کو تکلیف پہنچے اور عوام یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ ہم نے پاکستان ایسا تو نہیں چاہا تھا یا ایسا پاکستان تو ہم نے نہیں بنایا تھا. تو ان ساری سچویشن کے ساتھ پاکستان نے زندہ رہنا تھا اور ابھی تک قائم و دائم ہے. تو یہ ٹیبل ہمیں یہ کلیئر بتاتا ہے کہ برٹشرز کی پالیسی کولونیل دور میں کیا تھی اور جو مسلمان وہ رکھتے بھی تھے وہ رکھتے تھے جو ان کے بہت زیادہ وفادار ہوں اور ان کی ہر بات مانیں. There were lacks of essential facilities like office furniture, stationery, accommodation, and office buildings. Officers were set up in barracks and tents. Cardboard boxes were used as the office tables and chairs. Thorny bushes were used instead of pens. The assets of Pakistan were so less that the salaries of staff could not even be paid. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں تھے انہیں بیکورڈ رکھا گیا تھا. تو لہٰذا جب پاکستان بنا تو کوئی ایسا مناسب شہر نہیں تھا جسے ایک کیپٹل بنایا جا سکے. کراچی کا انتخاب کیا گیا ایز اے فرسٹ کیپٹل، لیکن یہ چھوٹا سا شہر تھا اور یہاں کی جو بلڈنگز تھی صوبائی حکومت کی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتی تھیں. کراچی ہاربر کوئی بڑا ہاربر نہیں تھا، نہ ہی یہاں کوئی خاص ٹریڈ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. یہاں پر یہ فشنگ ہاربر کے طور پہ یوز ہوتا تھا. مچھیرے یہاں پر مچھلیاں لا کے بیچا کرتے تھے، تو مچھیروں کے جہاز آیا کرتے تھے، بڑے جہاز نہیں آتے تھے. زیادہ تر جو ٹریڈ ہے وہ یا تو بمبئی کی بندرگاہ سے ہوتی تھی یا کلکتہ سی پورٹ اس کام کے لیے استعمال ہوتا تھا، جسے برٹشرز نے خاص طور پہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ دی تھی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف کی بے ایمانی کی وجہ سے کلکتہ جیسا اہم سی پورٹ بھی ہمارے پاس نہیں آ سکا تھا. تو اس طرح جب نیا کیپٹل شروع ہوا تو بھارت کو مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس کو بنا بنایا دہلی انگریز دے کے جا رہے تھے، جہاں ساری بلڈنگز موجود تھی، سارا انفراسٹرکچر موجود تھا، ریزرو بینک آف انڈیا بھی موجود تھا. جبکہ پاکستان کے پاس بینک بھی کوئی نہیں تھا، اسٹیٹ بینک بھی کوئی نہیں تھا، کرنسی پرنٹنگ کی فیسلٹی نہیں تھی، ایون دو اسٹاف کو سیلری دینے کے لیے کرنسی موجود نہیں تھی. سب کچھ ریزرو بینک آف انڈیا دہلی میں موجود تھا. تو پاکستان محتاج تھا کہ دہلی سے پیسے آئیں، تو کرنسی کے لیے بھی پاکستان دہلی کی طرف دیکھتا تھا. تو وہاں سے جو کرنسی پاکستان کے حصے کی آتی اس کے اوپر پاکستان کا اسٹیمپ لگا کے اس کرنسی کو پاکستان میں چلایا جاتا تھا، کیونکہ ہمارے پاس پرنٹنگ کی فیسلٹی نہیں تھی. 1 جولائی 1948 کو پاکستان اس قابل ہوا کہ اپنا اسٹیٹ بینک بنا سکے. لہذا قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے انوگریٹ کیا تھا. اسٹیٹ بینک کراچی یہ پاکستان کا پہلا اسٹیٹ بینک تھا. اس کے بعد پھر پاکستان نے اپنی کرنسی پرنٹنگ شروع کر دی، پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان قائم ہوا. تو اس طرح آہستہ آہستہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا گیا. لیکن شروع میں حالات جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل تھے. ہمارے پاس اسٹیشنری نہیں تھی، آفس چیئر اور ٹیبلز نہیں تھے، آفس بلڈنگز نہیں تھیں. لہذا کھلے میدان میں ٹینٹ لگا کے، بیرکس میں ٹینٹ لگا کے آفیسز بنائے گئے.
سبزی منڈی سے پھلوں کی پیٹیاں لا کے انہیں کے اوپر کپڑا ڈال کے انہیں میز اور چیئر بنا کے کام شروع کیا گیا. سیلری دینا گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے مشکل تھا، لہذا اسٹاف نے آدھی تنخواہ پہ یا بلا معاوضہ کام کیا جب تک پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو گئے اور حکومت پاکستان تنخواہ دینے کی پوزیشن میں نہیں آ گئی. تو ان سارے حالات میں جو ہے وہ پاکستان نے اپنا سفر شروع کیا. حالات یہ تھے کہ پیپر کلپس موجود نہیں تھیں اور ببول کے کانٹے کیکر کے کانٹوں سے پیپر کلپ کا کام لیا جاتا. اسٹیشنری میں وائٹ پیپر اویلیبل نہیں تھا، لہذا بیمبو پیپر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا ایز اے اسٹیشنری. اور کامن پین وغیرہ نہیں تھے، فاؤنٹین پین نہیں تھے، تو اس کی جگہ جو ہے وہ پرندوں کے پار یا جو ہے وہ سرکنڈے وغیرہ استعمال کیے جاتے تھے اور جو ہے اس کے ذریعے لکھا جاتا تھا. بہرحال ان مشکل حالات میں پاکستان نے سفر ضرور شروع کیا، لیکن آج کچھ سرفروش لوگوں کی وجہ سے ہم ایٹمی طاقت بن گئے. 70 سال پہلے جائیں تو راکھ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور 70 سال کے بعد ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، ہم ایک میزائل قوت ہیں. تو یہ سب کچھ سفر جو ہے کچھ سرفروش شامل تھے جنہوں نے لگن، محنت اور جذبے کے تحت پاکستان کو قائم کر کے دکھایا اور یہ بتا دیا کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے. یہ آپ ایک ٹیبل دیکھ رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ برٹش دور میں مسلمانوں کو ڈسکریج کیا جاتا تھا کہ وہ تعلیم حاصل کریں. اول تو داخلہ نہیں دیا جاتا تھا، اگر کوئی داخلہ مل بھی جاتا تھا تو اسے تنگ کیا جاتا تھا کہ وہ اسکول چھوڑ کے بھاگ جائے. تو یہ ایک ٹیبل ہے جس میں دکھایا گیا کہ مسلمان جو ہے جو برٹشز کے قائم کردہ اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز تھیں اس میں کتنے پرسنٹ تھے، اس سے آپ دیکھ کر خود اندازہ لگا لیں گے. ڈویژن آف ملٹری اینڈ فائنینشیل ایسٹس، یہ طے پایا تھا کہ برٹش کا جو چھوڑا ہوا سامان ہے اور برٹش انڈین سولجرز جتنے بھی ہیں وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈیوائڈ کیے جائیں گے، اور جو فائنینشیل ایسٹس ہیں ان کی بھی ڈویژن ہوگی. According to the partition plan, Pakistan was entitled to receive rupees 1 billion. After the payment of rupees 20 crore, the balance was withheld by Bharat. تو باقی کا پیسہ روک لیا. پھر قائد اعظم نے مسٹر گاندھی کو کہا کہ یہ کیا ہے کہ آپ ہمارے حصے کا پیسہ نہیں دے رہے، تو یہ کیا بے ایمانی ہے. پھر گاندھی جی نے آخر کار فاسٹنگ ٹل ڈیتھ کا ہتھیار استعمال کیا جس سے انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ کسی حد تک مجبور ہو گئی کہ وہ کچھ پیسے دے، لیکن پھر بھی سارے پیسے نہیں دیے اور کافی پیسے ابھی بھی بھارت کے پاس بیلنس کے طور پہ آج بھی رہتے ہیں جو اس نے ادا نہیں کیے. بہرحال ان حالات میں پاکستان نے سفر شروع کر دیا تھا اور بے شک پیسے کم تھے لیکن ملک کفایت شاری سے چل رہا تھا. According to the partition plan, military assets were to be divided with a ratio of 36% and 64% between Pakistan and Bharat. Bharat created many difficulties in the division of military assets and most of the assets were withheld. تو یہ طے پایا تھا کہ بھارت کے پاس 64% ایسٹس جائیں گے، پاکستان کو 36% ایسٹس ملیں گے، لیکن بھارت نے یہ ایسٹس دینے سے انکار کر دیا اور پاکستان کو جتنا نقصان پہنچا سکتا تھا
اس نے پہنچانے کی کوشش کی. سب سے اہم مسئلہ جو تھا وہ افواج کی تقسیم تھی. تو اس میں بھارت نے روڑے ڈالے کہ پاکستان کی فوج بن نہ سکے اور پنجاب میں اور دوسرے علاقوں میں فسادات کرا دیے تاکہ جو سپاہی ہیں وہ پرامن طریقے سے پاکستان نہ جا سکیں. حکومت پاکستان نے برٹش اورینٹ ایئر ویز کو ہائر کرنے کی کوشش کی کہ ہوائی جہاز کے ذریعے ملازمین کو لایا جائے، تو بھارت نے ان جہازوں کو لینڈ کرنے اور ٹیک آف ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا. اس طرح ہر ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے اور بڑی مشکل سے کئی سالوں میں جا کر پاکستان کی جو آرمی ہے وہ مکمل ہوئی. Bharat created many difficulties in the division of military assets and most of the assets were withheld. آج پاکستان کے حصے کا وہ سامان بھارت نے نہیں دیا. The equipment, aircraft, naval ships, tanks and motor vehicles were not in working condition and were badly damaged. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر کوئی سامان بھارت نے پاکستان کے حصے کا بھیجا بھی ہے تو جنک یارڈ میں جو پرانا تباہ شدہ سامان سٹور ہوا تھا وہ نکال کے بھجوا دیا. ایسے ایئرکرافٹ بھجوائے جن کے پر ٹوٹے ہوئے تھے، انجن ناکارہ تھا، اور ان کو ریلوے ویگنز کے ذریعے کھینچ کر پاکستان بھجوا دیا گیا کہ یہ آپ کے ایئرکرافٹ ہیں، ان کو آپ ہوا میں اڑائیں. جو نیول شپس بھیجی گئیں ان کے انجن نکال لیے گئے، ان کا توپ خانہ نکال لیا گیا اور انہیں بری طرح ڈیمیج کر کے ٹگ بوٹس کے ذریعے کھینچ کر کراچی پورٹ پہ پہنچایا گیا کہ یہ آپ کے نیول شپس ہیں جس میں انجن بھی نہیں ہے اور اسے آپ چلائیں. یہ پاکستان کی شروع کی نیوی تھی. اور جو ہمیں ٹینکس اور موٹر وہیکلز دیے گئے، یہ جنگ یارڈ میں کسی حادثے کا شکار ہو کے تباہ ہو چکے تھے، ان کو بھی پاکستان بھجوا دیا گیا کہ یہ آپ کے ٹینک ہیں، انہیں چلائیں، اور یہ آپ کی موٹر وہیکلز ہیں، ان کو آپ استعمال میں لے کر آئیں. The boxes were filled with sand and stones instead of arms. اور جو پاکستان کے حصے کا گولہ بارود اور اسلحہ تھا وہ بڑی بڑی بوریوں میں اس طرح بھر کے بھیجا جاتا کہ جب یہاں بوریاں کھولی جاتی تو ان میں اسلحے کی جگہ پتھر اور ریت برآمد ہوتا. جب شکایت کی گئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اچھے قسم کا اسلحہ اور گولہ بارود آپ کو بھجواتے ہیں، اگر وہاں جا کے پتھر اور ریت میں بدل جاتے ہیں تو یہ آپ کی قسمت ہے. Army soldiers who opted for Pakistan should report by the 15th of August 1947, and Bharat created a lot of problems to stop them. کہ ان کو گاڑیاں نہیں دی گئیں، فسادات کروا دیے گئے، ان پر حملے کروائے گئے، ہوائی جہاز کے ذریعے انہیں شفٹ نہیں ہونے دیا گیا. تو اس طریقے سے جو کچھ بن پا سکتا تھا بھارت نے وہ کیا. Sending a report to the British government on September 28, 1947, the Joint Commander-in-Chief, Field Marshal Auchinleck wrote, "The present Indian cabinet is implacably determined to do all in their powers to prevent the establishment of the dominion of Pakistan." تو اندازہ کریں کہ انگریز فیلڈ مارشل بھی چلا اٹھا بھارت کی حرکتوں کی وجہ سے، اور اس نے خود لندن لکھا اور اس کے بعد ریزائن دے دیا اس نے کہ میں یہ اس طرح کے صورتحال میں کام نہیں کر سکتا. اور اس نے لکھا کہ یہ ہر طریقے سے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں
کہ پاکستان وجود میں نہ آ سکے. تو یہ بہت بڑا ایویڈنس ہے کہ بھارت کیا کر رہا تھا. واٹ ایور پاکستان ریسیوڈ واز نتھنگ بٹ اسکریپ اینڈ آؤٹ آف آرڈر مشینز, broken weapons, unserviceable artillery and aircraft. تو پاکستان کو کیا ملا؟ اسکریپ جنک یارڈ سے, آؤٹ آف آرڈر مشینز جو کام بھی نہیں کرتی تھیں, بروکن ویپنز, انسروسیبل آرٹلری اینڈ ایئر کرافٹ, سینڈ اینڈ اسٹون, یہ سب ملے. There were 16 ordnance factories and all were located in India. تو پاکستان کے حصے میں اسلحہ بنانے والی کوئی فیکٹری بھی نہیں آئی, تو مجبوراً ہمیں اسلحہ خریدنا پڑا, اور شروع میں ہم امریکہ سے اسلحہ خریدتے رہے اور دوسرے ملکوں سے خریدتے رہے. اس کے بعد جب چین سے ہمارے اچھے تعلقات بن گئے اور چائنا نے خود ویپن ڈیولپ کرنا شروع کر دیا, تو پھر چائنا کے تعاون سے ٹیکسلا کے مقام پر وہ آرڈیننس فیکٹری قائم کی گئی, اور پھر پاکستان اپنا اسلحہ خود بنانے لگا, اور اب ہم اسلحہ سازی میں خود کفیل ہو چکے ہیں. تو کہاں ٹوٹے پھوٹے ٹینک اور کہاں ہم نے الخالد جیسا مین بیٹل فیلڈ ٹینک بنا لیا ہے, الزرار جیسا ٹینک ہم نے بنا لیا ہے. تو کہاں انسروسیبل ایئر کرافٹ جو نہ اڑ سکتے تھے نہ مرمت ہو سکتی تھی, اور اب ہم JF-17 تھنڈر دنیا کی سپیریئر ایئر کرافٹس بنا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا سفر ہے جو ہم نے طے کیا ہے. پاکستان ریسیو 6 armored divisions to India's 14. تو آرمر ڈویژن جو ہے, جو جن کے پاس جو ہے وہ ٹینک توپ ہو, تو یہ جو ہے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں, تو پاکستان کے پاس 6 آرمر ڈویژن آئے جبکہ انڈیا کے پاس 14 تھے, یہ ریشو تھا. 8 آرٹلری ڈویژنز ٹو انڈیاز 40, اور توپ خانہ پاکستان کے پاس 8 ڈویژنز آئے اور انڈیا کے پاس 40 ڈویژنز آئے. and 8 infantry divisions to India's 21, اور انفنٹری کو دیکھ لیں تو 8 اور 21 کا ریشو ہے. Pakistan also received Staff College in Quetta and Services Corps College at Kakul, which later became the Pakistan Military Academy. تو اس طرح پاکستان نے اپنا سفر شروع کیا. ہمارے پاس کوئی ٹریننگ فیسلٹیز بھی نہیں تھیں. ساری ٹریننگ فیسلٹیز جو ہے اور ٹریننگ دینے والے ملٹری کالجز وغیرہ یہ سب انڈیا کے اندر تھے. تو ہمارے پاس مشکل سے اسٹاف کالج کوئٹہ اور کاکول میں ایک سروسز کرافٹس کالج تھا جسے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول بنا دیا گیا, اور پھر پاکستان کے آفیسرز وغیرہ یہاں سے سلیکٹ ہونا شروع ہو گئے. تو یوں پاکستان نے آہستہ آہستہ ترقی کی اور اپنی مشکلات پر قابو پا لیا. پاکستان ڈڈ ناٹ ریسیو دا ڈیو شیئر آف دا ملٹری ایسٹس ٹل ناؤ. تو جو پاکستان کے حصے کا ملٹری سامان ملنا تھا وہ آج تک نہیں ملا. ظاہر ہے جو ڈیمیج سامان تھا ہم اسے کسی کھاتے میں نہیں لے کر آئیں گے, ہمیں تو انسروسیبل آئٹمز جو ہے وہ ڈیڈ آئٹم میں شمار ہوتا ہے. تو ایکچوئل ہمارے حصے کا ایئر کرافٹ, ٹینک اور سارا اسلحہ انڈیا کے ذمے ابھی بھی بقایا ہے. پھر آرڈیننس فیکٹریز کو بھی ڈیوائیڈ ہونا تھا لیکن اس کی بھی ڈویژن نہیں کی گئی اور اس کا ساز و سامان بھی پاکستان کو نہیں بھیجا گیا. دس dishonest attitude put Pakistan into great difficulties. اور برٹشز کی طرف سے اور بھارت کی طرف سے جو یہ بےمانی کی ایک داستان ہے, بڑی لمبی داستان ہے, تو اس نے پاکستان کو شروع میں مشکلات کا شکار تو ضرور بنایا
لیکن جب عزم ہو، حوصلہ ہو، یقین ہو اور انمٹ ایمان ہو تو کٹھن منزلیں بھی آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ تو علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا ہے کہ شب بھر میں مسجد بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے، کہ ایک رات میں لاہور میں ایک مسجد لوگوں نے تعمیر کر دی تھی برٹش دور میں۔ تو اگر ایمان کی حرارت ہو تو ایک رات میں سب کچھ تیار ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان نے بھی اسی جوش اور جذبے کو عملی جامہ پہنایا، اور آج ہم دنیا کی ایک اہم فوجی طاقت اور 7ویں ایٹمی طاقت ہیں۔ ہم اپنے میزائل خود بنا رہے ہیں، اوری اور شاہین میزائل سسٹم ہے، حطف انزا میزائل سسٹم ہے۔ تو بھارت نے ہمیں ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اب ہم بابر کروز میزائل سے لے کر ڈرون تک اب اپنا خود بنا رہے ہیں، اور ایک اہم فوجی طاقت بنتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری بیمانیاں بھی ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ عزم، ایمان اور حوصلے نے ہمیں آگے بڑھنے اور ترقی کا سفر جاری رکھنے پر مجبور کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر یہاں ختم ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔ یاد رکھیں اگلا جو لیکچر سیریز ہوگا وہ ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے ہے، اور 15 اگست تک جو سلیبس تھا ہمارا وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔